أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4 سے 9۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا۔ ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ۔ آیات زیر تفسیر میں اس سورہ مبارکہ کا مرکزی اور سب سے اہم مضمون بیان کیا گیا ہے، اور وہ ہے کافروں سے میدان جہاد میں لڑائی کرنا، اللہ کے دین سے لوگوں کو روکنے والے فرعونوں اور متکبروں کا میدان جہاد میں قلع قمع کرنا، ان کا اچھی طرح سے خون بہانا اور ان کی گردنیں اڑانا، یہ ان آیات کا بنیادی مضمون ہے۔ اور آیات زیر تفسیر کو سمجھنے کے لیے سورۃ الانفال کی ایک آیت کریمہ ہے، آیت نمبر 67۔ اس آیت کو ذہن میں لایا جائے تو بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جاتی ہے۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ جنگ بدر میں مسلمانوں نے ابھی کافروں کا اچھی طرح قلع قمع نہیں کیا تھا، ان کی قوت اور طاقت کو ابھی کمزور نہیں کیا تھا،
تو ابھی ان کی طاقت اور قوت کو اور ان کی اکڑی ہوئی گردنوں کو ابھی توڑنا، مروڑنا اور کاٹنا باقی تھا. لیکن کچھ مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان کو قیدی بنانا شروع کر دیا، یعنی قید کرنا شروع کر دیا. جیسے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب یہ مال غنیمت ہے، یہ ان کا چھوڑا ہوا اسلحہ ہے، اس کو مال غنیمت بنا لو، اور جو ان کے مرد، عورتیں، بچے، جو بھی ہاتھ لگتا ہے اس کو قید کر لو، رسیاں سے باندھو، اور وہ تمہارے قیدی بن گئے. سورۃ الانفال کی آیت 67 میں اللہ پاک نے اس پہ اپنی ناراضی کا اظہار کیا. ناراضی کا اظہار اس لیے کیا کہ جہاد کا اور جنگ کا، لڑائی کا بنیادی اور اصل ٹارگٹ اور ہدف تو ہوتا ہے دشمن کی قوت اور طاقت کو توڑنا، اس کے غرور کو خاک میں ملانا. لیکن اگر ابھی لڑائی اچھی طرح ہوئی نہیں اور ان کا خون اچھی طرح بہایا نہیں گیا، ان کی گردنوں کو ابھی صحیح طرح کاٹا نہیں گیا، تو ابھی جہاد کا تو بنیادی مقصد ہی پورا نہیں ہوا، اور آپ ان کے افراد کو اور ان کے جوانوں کو قید کرنا شروع کر رہے ہیں. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کو مال غنیمت تو مل جائے گا، آپ کو بہت سے قیدی تو مل جائیں گے، لیکن وہی قیدی جب کل کو آپ انہیں آزاد کرتے ہیں تو وہی قیدی دوبارہ آپ کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے جہاد کے حوالے سے مسلمانوں کو یہ SOP سکھائے ہیں، یہ آداب سکھائے ہیں کہ میدان جہاد میں جب تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم نے اچھی طرح سے لڑائی کرنی ہے، میدان میں ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے اور ان کی خوب خون ریزی کرنی ہے، ان کی گردنوں کو اچھی طرح کاٹنا اور اڑانا ہے. جب تم سمجھو کہ اب ان کی طاقت ٹوٹ چکی ہے، اب وہ کمزور ہو چکے ہیں، اب وہ دوبارہ مسلمانوں کے خلاف، مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنے کے لیے اور انہیں دین اسلام سے روکنے کے لیے دوبارہ سر نہیں اٹھا سکیں گے. اب ماحول بالکل پرامن اور پرسکون بن چکا ہے، اب آزادی کا ماحول بن چکا ہے کہ اب ایسے حالات پیدا ہو چکے ہیں کہ جو اپنی مرضی سے، اپنی سمجھ سوچ سے اسلام قبول کرنا چاہتا ہے وہ کر لے، جو نہیں قبول کرنا چاہتا وہ نہ کرے. مسلمانوں کی طرف سے تو مسلمان بنانے کے لیے کافروں کو کلمہ پڑھانے کے لیے کوئی جبر نہیں تھا، کوئی تشدد نہیں، کوئی زیادتی نہیں. اللہ پاک نے مسلمانوں کو سمجھا دیا لا اکراہ فی الدین. کچھ صحابہ نے اجازت مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر ہمارے جو رشتہ دار ہیں، ہماری اولاد ہے یا ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں، وہ ان کافروں کے پاس ہیں اور وہ ابھی کفر کی حالت میں ہیں، تو کیا ہم ان کو تلوار کے زور پہ مسلمان نہ بنا لیں ان کی خیر خواہی کرتے ہوئے؟ آپ نے فرمایا نہیں. اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. ہدایت اور گمراہی بالکل الگ الگ واضح ہو چکے ہیں، اب تمہیں کسی پہ جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو چاہتا ہے مسلمان ہو جائے، جو نہیں چاہتا اسلام قبول نہ کرے. تو جب مسلمانوں کی طرف سے ماحول میں، معاشرے میں کسی قسم کا کوئی جبر نہیں کہ کسی کو زبردستی اسلام میں داخل کیا جائے، تو پھر
کافروں کی طرف سے بھی اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ماحول ہو کہ ان کی طرف سے بھی کسی پہ جبر نہ ہو کہ وہ اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو کافر اس کو زبردستی نہ روکیں، جبکہ کافر تو زبردستی روکتے تھے، جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت مبارکہ میں ہم نے پڑھا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، کفر بھی کیا اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے۔ تو اللہ پاک نے جہاد کے حوالے سے جہاں دیگر ایس او پیز، اصول و ضوابط مسلمانوں کو بتائے اور سکھائے ہیں، وہاں ایک بہت بڑا اصول اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ بھی سکھایا کہ میدان جہاد میں جب تمہارا دشمن سے واسطہ پڑ جائے اور تمہارا ان سے مقابلہ شروع ہو جائے تو پھر جلدی نہیں کرنی جنگ کو سمیٹنے کی، اور جلدی نہیں کرنی مال غنیمت سمیٹنے اور قیدی بنانے کی، بلکہ پہلے کافروں کا اچھی طرح قلع قمع کرنا ہے، ان کی طاقت اور قوت کو توڑنا ہے، غرور کو خاک میں ملانا ہے۔ اس کے بعد جب لگے کہ اب اچھا خاصا کام ہو چکا ہے، اب جو کوئی بچے کھچے کوئی لوگ رہ گئے ہیں ان کو آپ قیدی بنائیں، ضرور بنائیں، لیکن جنگ کے آغاز میں ابھی مقصد بھی جنگ کے پورے نہیں ہوئے تو قیدی بنانا شروع کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ آیات زیر تفسیر میں بھی اللہ پاک نے یہ بات سمجھائی ہے، اور سورہ انفال کی آیت نمبر 67 میں بھی اللہ پاک نے مسلمانوں کی طرف سے غزوہ بدر میں جلدی جلدی قیدی بنانے پر اپنی ناراضی کا اظہار کیا۔ غلطی تو مسلمانوں کی تھی، لیکن اللہ پاک نے وہاں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے مسلمانوں کو ڈانٹا ہے۔ سورہ انفال کی آیت مبارکہ پہلے سماعت فرما لیجئے تاکہ آیات زیر تفسیر کو سمجھنا مزید آسان ہو جائے۔ آیت کچھ یوں ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ انفال میں، ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یثخن فی الارض، کبھی بھی کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں، کبھی بھی کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ اس کے ہاں قیدی ہوں، یعنی وہ قیدی بنا لے یہاں تک کہ وہ زمین میں خوب خون بہا لے۔ جب تک خوب اچھی طرح خون نہ بہائے اتنی دیر تک کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں ہے، کسی نبی کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ قیدی بنا لے دشمن کو۔ اور آگے فرمایا مسلمانوں کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا، تریدون عرض الدنیا، تم جلدی جلدی مال غنیمت سمیٹنے لگ گئے ہو اور قیدیوں کو باندھنے لگ گئے ہو، کیا تم دنیا کا مال و متاع چاہتے ہو؟ واللہ یرید الآخرہ، جبکہ اللہ پاک تمہارے لیے آخرت چاہتا ہے کہ تمہاری آخرت بہتر ہو جائے۔ اور آخرت بہتر تو تبھی ہوگی نا اگر کافروں کا، فرعونوں کا، ظالموں کا اچھی طرح قلع قمع ہو، ان کا خون بہے، گردنیں کٹیں، اور پھر اس کے نتیجے میں کفر اور ظلم اور جبر یہ مغلوب ہو جائے اور اسلام اور حق یہ غالب آ جائے۔ معاشرے میں اسلام کا غلبہ ہوگا تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی۔ واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت چاہتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ اب آتے ہیں آیات زیر تفسیر کی طرف۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ یہاں پر بھی وہی حکم دیا گیا ہے جو سورہ انفال میں دیا گیا تھا۔
سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 4. فَإِذَا تو جب، لقیتم تمہاری ملاقات ہو. یہاں فَإِذَا کے شروع میں فا جو ہے پس، یہ بتا رہا ہے کہ اس جملے کا تعلق اور اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلے کلام سے بھی ہے. فَإِذَا پس جب تم، پھر جب تم. تو اس سے پہلے کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں پچھلی آیت مبارکہ میں کیا مضمون چل رہا تھا. گزشتہ سبق میں آخری آیت میں یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ لوگ جو کافر ہیں انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان والے ہیں انہوں نے حق اور سچ کی پیروی کی، جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہونے والا سچ ہے. اب پچھلی آیت کا خلاصہ کیا ہے کہ کفار باطل کے پیروکار ہیں اور مومن حق کے پیروکار اور فالوور ہیں. تو جب کافر باطل کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کی باتوں کے پیچھے چلتے ہیں، جھوٹ کے پیچھے چلتے ہیں، ظلم کا ضابطہ لے کر چلتے ہیں، اور ایمان والے وہ تو حق کی پیروی کرتے ہیں، تو پھر اس کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ حق والے باطل والوں کی گردنیں اڑائیں. حق والے باطل والوں کو یہ موقع نہ دیں کہ وہ باطل والے زمین میں فتنہ و فساد پھیلاتے رہیں اور یہ خاموشی سے تسبیح ٹوپی لے کر مسجد میں بیٹھے رہیں. ابھی آپ نے یہ پچھلے کچھ سال سے ان ظالموں کا ظلم اور جبر دیکھ لیا ہے نا. فلسطین میں کیا ظلم نہیں کیا انہوں نے. تو ایسے ہی ظالموں کے متعلق اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ اے حق کے پیروکارو، اے ایمان والو، تمہارے مومن ہونے کا یہ تقاضا ہے، تمہارے اہل حق ہونے کا یہ تقاضا ہے، اور ان کے باطل پر ہونے کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ تم ان کو آگے بڑھ کر ظلم سے، فساد سے اور باطل کو پھیلانے سے روکو جہاد کے ذریعے. اس لیے فرمایا فا پس. پچھلی آیت کا تقاضا یہ ہے فَإِذَا تو جب، پس جب، لقیتم تم ملو، تمہاری ملاقات ہو، الذین ان لوگوں سے جنہوں نے کفروا کفر کیا. مراد ہے میدان جہاد میں ملو، کیونکہ قرآن مجید کا بھی یہی اسلوب ہے اور عربوں کا بھی یہی اسلوب تھا کہ لقاء العدو، دشمن سے ملاقات کا مطلب چوکوں چراہوں، رستوں، دکانوں، مارکیٹوں میں ملاقات مراد نہیں ہوتی. وہاں تو ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم ہے. تو مراد یہ ہوتی ہے کلام عرب میں کہ دشمن سے ملاقات ہو، مراد ہے میدان جہاد میں مڈ بھیڑ ہو، تمہارا ان سے واسطہ پڑے لڑائی کے دوران. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا پھر جب تمہاری ملاقات ہو کافروں سے، پھر جب تم ان سے ملو جنہوں نے کفر کیا، فا تو مارکے میں ملو. فا تو کیا کرنا ہے؟ ضرب الرقاب تو گردنیں مارنا ہے. اللہ پاک نے یہاں کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے فَضْرِبُوا کو حذف کر دیا ہے. فَضْرِبُوا الرِّقَابَ ضَرْبًا، یہ اس طرح جملہ تھا، پس گردنیں مارو، خوب گردنیں مارنا، یعنی گردنیں اڑانا، قتل کرنا. اور اس کے لیے ضروری بھی نہیں ہے کہ صرف قتل کے لیے گردن ہی کو اڑایا جائے، لیکن گردن اڑانا یہ سب سے زیادہ ہیبت والا اور دشمن پہ روب ڈالنے والا کام ہے، اس لیے بطور خاص اس کا ذکر کر دیا. ورنہ کسی بھی انداز سے
کافروں کا خون بہایا جا سکتا ہے اور انہیں قتل کیا جا سکتا ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اثخنتمو، یہاں تک کہ اثخنتمو، تم خوب خون بہا چکو، خوب خون ریزی کر چکو ہم ان کی، یا انہیں خوب قتل کر چکو، فا تو شدو تو باندھ لو، شدو شد ہوتی ہے نا، دو حروف کو اکٹھا کر کے ان پہ شد ڈال دی جاتی ہے اور ان کو باندھ دیا جاتا ہے، فشد الوثاق تو باندھ لو مضبوطی سے، الوثاق اس رسی کو بھی کہتے ہیں جس سے مضبوطی سے باندھا جاتا ہے، اور مضبوطی سے باندھنے کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فشد الوثاق تو مضبوط باندھ لو۔ یہ مضبوط کب باندھنا ہے، قیدی کب بنانا ہے؟ جب تم انہیں خوب قتل کر چکو، فا پھر اما، اب اما کلام میں جب دو چیزوں کو بیان کرنا ہو نا، دو پہلو، یا تو یہ آپشن ہے یا یہ آپشن ہے، یا یہ صورت ہے یا یہ صورت ہے، اس کے لیے بھی یہ اما یا اما استعمال ہوتا ہے، فَإِمَّا فا پھر اما، یا تو ایک آپشن یہ ہے کہ منن کسی طرح احسان کرنا ہے، یہ منن جو ہے یہ بھی مصدر ہے، مصدر کو قائم رکھا گیا اور فعل امر کو درمیان سے نکال دیا، یا فعل مضارع کو، تو یہ جملہ یوں تھا، تمنون علیہم منا، یہ ایک لفظ اس کی جگہ، تین لفظوں کی جگہ، ایک تو قرآن مجید میں یہ کلام کے اختصار کا طریقہ ہے کہ کم سے کم الفاظ اور مفہوم زیادہ سے زیادہ، ایک تو کلام مختصر ہوتا ہے، دوسرا اس میں زور پیدا ہوتا ہے، تو تمنون علیہم منا کی بجائے صرف منن ایک لفظ رکھا گیا، جیسے اردو میں کہتے ہیں نا صبر کرو صبر، پورا جملہ تو یہ ہے نا صبر کرو صبر، تو مختصر یہ ہے صبر، صبر ایک لفظ بھی کافی ہے، تو اسی طرح فا اما پھر یا تو منن کسی طرح احسان کرنا ہے، منن کی تنوین کی وجہ سے ترجمہ کر رہے ہیں کسی طرح کا احسان کرنا ہے۔ اب احسان کی کئی صورتیں ہیں، پہلے اگلے الفاظ پڑھ لیجئے، جملہ مکمل کر لیجئے، وَإِمَّا اور یا پھر فداءً کسی طرح فدیہ لے لینا ہے، فداءً یہ بھی ایک اکیلا لفظ ہے، منن اور فداءً دو اکیلے اکیلے لفظ بولے ہیں، تو یہ جو فداءً ہے یہ بھی اصل میں یوں تھا، تفادونہم فداءً تم ان سے فدیہ لے لو، کسی طرح فدیہ لینا، تو تفادونہم کو حذف کر دیا گیا، صرف فداءً، اور تنوین کی وجہ سے ترجمہ کریں گے کسی طرح کا فدیہ لینا، تنکیر کے لیے، منن کا معنی کسی طرح احسان کرنا ہے، جب تم باندھ لو نا اس کے بعد قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے اس کی وضاحت کی جا رہی ہے، یا تو کسی طرح احسان کرنا ہے ان پر، وَإِمَّا فِدَاءً اور یا کسی طرح فدیہ لے لینا ہے، تو مختصر یہ ہے کہ منن اور فداءً میں چار چیزیں آتی ہیں، اور یہ امیر کو اختیار ہے، امیر جہاد کو اختیار ہے، قتل کرنا، انہیں غلام بنا لینا ساری زندگی کے لیے، یا معاوضہ لے کر چھوڑ دینا، یا بغیر معاوضہ کے چھوڑ دینا، حتیٰ یہاں تک کہ تازہ الحرب رکھ دے جنگ، تازہ واضح یازہ ہو، جس طرح وضع حمل ہوتا ہے نا، حتیٰ تازہ الحرب یہاں تک کہ لڑائی رکھ دے، اوزارہا اپنے ہتھیار، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، مطلب یہ ہے
کہ یہ کام اس وقت کرنا ہے قیدی بنانے والا یا ان کو چھوڑنے والا کہ جب لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے. اوزار اصل میں وزر ان کی جمع ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بوجھ. تو جو اسلحہ ہوتا ہے نا میدان جہاد میں مجاہدین نے پہنا ہوتا ہے وہ بوجھ ہوتا ہے. تو فرمایا حتی تازہ الحرب اوزارہا، یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتھیار رکھ دے، یعنی جنگ اس سٹیج پہ پہنچ جائے کہ سب لوگ اپنے اپنے ہتھیار اتار دیں. اس وقت تم نے اس کی طرف توجہ دینی ہے، قیدی بنانے یا احسان کر کے چھوڑنے کی طرف. ذالکا، یہ ذالکا اکیلا ایک جملہ ہے. ذالکا یا تو اس کا مطلب ہے الامر ذالکا، معاملہ اسی طرح ہے، حکم یہی ہے، آرڈر یہی ہے، فیصلہ اللہ کا یہی ہے. یہ ذالکا پچھلی ساری بات کو بڑے مختصر الفاظ میں ایک دفعہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے. فائنل ڈیسیژن یہی ہے، ذالکا فیصلہ یہی ہے، حکم یہی ہے جو تمہیں اللہ پاک نے بتا دیا. اور رہا تمہارے ذہنوں میں پیدا ہونے والا یہ سوال کہ اللہ پاک ہم سے کیوں اتنی قربانیاں مانگتا ہے؟ اللہ پاک خود اتنی طاقتوں والا ہے تو وہ ان کافروں سے خود نہیں نمٹ سکتا. اللہ پاک نے اس کا جواب دے دیا، فرمایا وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، اور اگر چاہے اللہ، لمزہ پر لا تو ضرور انتصارا بدلہ لے لے منہم ان سے، اور ملا کے پڑھیں گے لن تصارا منہم، تو ضرور ان سے بدلہ لے لے، ان سے انتقام لے لے جو انہوں نے مسلمانوں پہ ظلم کیے ہیں. اللہ بھی چاہے تو ان سے انتقام لے لے. ولیکن، اور لیکن وہ خود انتقام کیوں نہیں لیتا؟ قوم عاد سمود پہلی قوموں کی طرح وہ ان کو تباہ کر سکتا ہے. ایک آندھی تیز آ جائے، یہ ایک آندھی کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک زمین کو وہ تھوڑی سی جنبش دے دے، یہ سب کے سب زمین میں دنس جائیں، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں. لیکن اللہ پاک نے یہ قاعدہ قانون اب بدل دیا ہے پہلی قوموں والا. اب قاعدہ قانون یہ ہے کہ اللہ پاک یہ چاہتا ہے کہ اللہ یعذبہم اللہ بایدیکم. دوسرے مقام پہ اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے، سورہ توبہ آیت نمبر 14-15 میں فرمایا کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے، اور اس طرح مومنوں کے کلیجے اور سینے میں ٹھنڈ پڑے. جن پہ اتنے ظلم ہوئے ہیں نا، جب وہ خود ان کا خون بہائیں گے نا، اس سے جو ان کے سینے میں ٹھنڈ پڑے گی نا، وہ آسمان سے آنے والے عذاب سے نہیں پڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے یہ کام کروانا چاہتا ہے. اس کے لیے اللہ پاک نے فرمایا ولیکن، اور لیکن، لامزر لی تاکہ، درمیان میں یہاں بھی سمجھیں کچھ الفاظ حذف ہیں. ولیکن، اور لیکن، اس نے تمہیں جہاد کا حکم دیا، لیبلوا، تاکہ وہ آزمائے، امتحان لے، بعضکم، تم میں سے بعض کو، تاکہ وہ آزمائے تمہیں، بعضکم، تمہارے بعض کو، ببعضن، بعض کے ساتھ، تاکہ وہ تمہارے بعض کو بعض کے ساتھ آزمائے. یعنی اس نے ایک دوسرے کی آزمائش کے لیے یہ سلسلہ رکھا ہے کہ کافر اور ان کا ظلم یہ تمہارے لیے آزمائش ہے. اللہ اکبر. ان کافروں کے ظلم و ستم کو اس نے تمہارے لیے امتحان بنا دیا، آزمائش بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون جہاد کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، کون میرے دین کے دشمنوں سے لڑتا ہے اور کون نہیں لڑتا. جیسا سورہ آل عمران میں بھی 142 آیت میں اللہ پاک نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین. کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ بس تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟
اور اللہ تعالیٰ اس چیز کی جانچ نہیں کرے گا، اللہ اس چیز کا امتحان نہیں لے گا کہ تم میں سے کون ہیں جو جہاد کرنے والے ہیں اور ڈٹ جانے والے ہیں میدانوں میں، اور کون ہیں جو جہاد نہیں کرنے والے اور میدانوں میں کھڑے ہونے والے نہیں ہیں۔ اس آزمائش سے پہلے ہی تم سمجھتے ہو کہ تم جنت میں چلے جاؤ، اللہ نے یہ دیکھنا ہے۔ اللہ ہم سب کو جہاد کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ والذین قتلوا، اور وہ لوگ، اب جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب اور فضیلت اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ والذین، اور وہ لوگ جو قتلوا، قتل کر دیے گئے، شہید کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فا تو لن یضل، ہرگز نہیں ضائع کرے گا وہ، یعنی اللہ پاک، اعمالہم، ان کے اعمال، اللہ ان کے اعمال کو، ان کے جہاد کو، ان کی قربانیوں کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، نہ دنیا میں ضائع کرے گا نہ آخرت میں۔ دنیا میں بھی جس مسلمان نے اپنا خون پیش کیا نا اللہ کی راہ میں، شہادت کے رتبے پہ فائز ہوا، اس کی جان اللہ کے راستے میں چلی گئی ہے، تو بظاہر ہو سکتا ہے کہ بڑے جدید دانشوروں کو یہ نظر آئے فلاں جہاد بھی ضائع ہو گیا، فلاں جگہ جہاد ہوا اس کا بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا، لیکن اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے، فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، تو وہ ہرگز ان کے اعمال ضائع نہیں کرے گا، اعمال ضائع نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اس کے نتائج ملیں گے اور آخرت میں تو ملنے ہی ملنے ہیں۔ سا یہدی، سین زبر سا، ان قریب، ضرور، اس کا معنی ضرور بھی ہوتا ہے اور ان قریب بھی۔ سیہدی، ان قریب وہ ضرور ہدایت دے گا، یعنی رستہ دکھائے گا، ہم انہیں، وہ انہیں ضرور رستہ دکھائے گا، مطلب یہ کہ دنیا کے مراحل میں کہاں کہاں کیا کیا کرنا ہے، اللہ جہاد کی برکت سے ان کی صحیح رہنمائی کرتا جائے گا، اور برزخ کے، آخرت کے جو مختلف مراحل ہیں نا، وہاں بھی اللہ پاک ان کی رہنمائی کرے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور وہ درست کر دے گا، بالہم، ان کا حال۔ بال کا لفظ کل بھی پچھلے سبق میں بھی گزرا ہے، اور اللہ ان کا حال درست کر دے گا، کافروں کے حالات اللہ بگاڑ دے گا، برباد کر دے گا، اور جہاد کرنے والے اہل ایمان کے حالات کو اللہ درست کر دے گا۔ جہاد مسلمانوں کے حالات کو درست کرتا ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ، اور وہ داخل کرے گا انہیں، الجنت، اس جنت میں، عرفا، اس نے پہچان کروا دی، عرفا تعارف سے، عرفا اس نے پہچان کروا دی ہے، ہاں جس کی، لہم ان کے لیے یا انہیں، جس کی اس نے انہیں پہچان کروا دی ہے۔ جنت کی پہچان اللہ نے ہمیں کروا دی ہے کہ نہیں؟ قرآن مجید میں، احادیث میں جگہ جگہ بتا دیا جنت کے بارے میں کیسی ہوگی۔ اور ایک حدیث بھی ہے اس حوالے سے، لمبی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آخر میں فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ جنتیوں میں سے ہر ایک کو جنت میں اپنے گھر کا راستہ اس سے زیادہ معلوم ہوگا جتنا کہ دنیا میں اس کو اپنے گھر کا راستہ معلوم تھا۔ تو یہ راستہ بھی اللہ جنتیوں کو سکھلا دے گا، خود ہی بھاگ کے اپنے محل میں چلے جائیں۔ یہ بھی اس کا ایک مطلب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تنصر اللہ، آخر میں مطلقاً حکم دیا جہاد کا، اللہ کے دین کی مدد کا اور مظلوموں کی مدد کا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تنصر اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے بندوں کی، مظلوموں کی مدد اور اللہ کے دین کی مدد، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، کیونکہ اللہ تو غنی ہے،
यंसुरकुम, वो मदद करेगा तुम्हारी, तुम अल्लाह की मदद करोगे मैदानों में उतर कर तो वो अल्लाह भी तुम्हारी मदद करेगा। वयुसब्बित, घर में बैठे रहने वालों की वो मदद नहीं करता, जो घर से निकलते हैं मैदानों में दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर खड़े होते हैं, अल्लाह ताला भी फिर उनकी मदद करता है। वयुसब्बित, और वो जमा देगा, साबित कर देगा, अक़दामकुम, तुम्हारे कदम, वो तुम्हारे कदम जमा देगा मैदान जहाद में, बड़े से बड़े दुश्मन के सामने भी। वल्लज़ीना कफरू, और जिन लोगों ने कुफर किया, फा, तो तासन, हलाकत है, लहुम, उनके लिए, फतासल लहुम, तो उनके लिए बड़ी हलाकत है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। व अज़ल्ला, और उसने बर्बाद कर दिए, आमालहुम, उनके अमाल, उनकी साजिशें भी और उनकी टूटी फूटी नेकियां भी अल्लाह ने जाया कर दी, बर्बाद कर दी। ज़ालिका, ये सारी जिल्लतो खारी, उनके लिए जो हलाकत है, अमाल की बर्बादी है, और मुसलमानों के हाथों मैदानों में जो उनकी दुर्गत बनेगी, इन सब चीजों का सबब क्या है? फरमाया आखिरी आयत में, ज़ालिका, ये बाज़र भी इसलिए है कि अन्नहुम, के बेशक उन्होंने, कारिहू, नापसंद किया, मा अनज़लल्लाहु, जो अल्लाह ने नाजल किया था, आसमान से जो हक नाजल किया था, कुरान उतारा था, उसको उन्होंने नापसंद किया और बातिल पे डटे रहे। फ़अहबता, तो उसने जाया कर दिए, आमालहुम, उनके आमाल। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।